جیسا یہ بھی ایک لحاظ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں، رئیس باجوہ صاحب ہیں کینیڈا سے، وہ کہتے ہیں کیا ذہن میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اب پتہ نہیں اس سے وہ مراد صرف ہے کہ اگر حرکات و سکنات نہ کی جائیں اور صرف انسان ذہن میں جو ہے وہ الفاظ پڑھ لے، اگر یہ مراد ہے تو پھر تو ہم یہاں بیٹھے صرف ذہن میں سوچ لیں کہ جواب ہو گیا ہے تو وہ ہو تو نہیں یعنی سکتا. ذہن میں ان کا جواب جو ہے وہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ذہن میں جواب دے چکے ہیں. تو لیکن اس سے بڑھ کے شاید یہ بھی مراد ہو کہ جو ہے وہ کس قدر بلند ہونی چاہیے یہ ذہن میں. اگر ہم دونوں کو دیکھ لیتے ہیں، اگر تو ان کا خیال یہ ہے کہ صرف ذہن میں سوچ لیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، تو ایسی اس طرح کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے، قرآن کریم سے ہمیں کوئی ایسی رہنمائی نہیں ملتی کہ صرف سوچ لینے سے نماز ہو جاتی ہے، بلکہ نماز کے لیے مختلف حرکات و سکنات، قرآن کریم کی تلاوت، رکوع و سجود، ان کے اندر تسبیحات، تو یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ پورے غور کر کے ان پہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور دراصل یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ملاقات کا ایک ذریعہ ہے نماز. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جو اللہ کے رسول نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریق ہمیں بتایا ہے وہ اسی طرح ہے. اسی طرح حرکات و سکنات، اسی طرح تسبیحات، اسی طرح رکوع و سجود ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی بیمار ہے، وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ نہیں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، حرکات و سکنات نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، تو اس کے لیے پھر اس کی اپنی حالت کے مطابق نماز کی ادائیگی اس کی ہوگی. اسی طرح کوئی مسافر ہے یا کوئی جنگ کی حالت ایسی ہے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہے، یا اس دور میں اگر ہم لیں تو وہ ساتھ ساتھ جنگی حالت میں بھی ہے، تو اس وقت وہ ایک مجبوری ہے، اس کے تحت، اس مجبوری کے تحت ہم عام جو اصول ہے وہ نہیں وضع کر سکتے. اس ایک تو بات یہ ہے. دوسری، جہاں تک بات ذہن میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے، تو اگر اس سے مراد ان کی قرات یا تلاوت قرآن ہے یا تسبیحات ہیں، تو ان کو کتنی بلند آواز میں دہرایا جائے یا صرف دل میں اس کا دہرا لینا کافی ہے. تو اس کے متعلق اس پر اگر ہم اس نظر سے اگر دیکھتے ہیں تو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمیں ہدایت ملتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس میں سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت آئی ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز حضور نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، عنہما کو، کہ آج میں ابو بکر کے قریب سے گزرا رات کو تہجد پڑھتے ہوئے، تو ابو بکر کی آواز بہت دھیمی تھی. تو اس پہ حضرت ابو بکر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے عرض کی کہ انی اسمعت من ناجیت، کہ حضور میں تو اس ہستی کو سنا پا رہا تھا جس سے میں سرگوشیاں کر رہا تھا، کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو اونچی آواز کی ضرورت نہیں، اس لیے میں اس کے ساتھ چونکہ راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا تو بڑی دھیمی آواز میں کر رہا تھا، بڑی آہستگی سے کر رہا تھا تاکہ کسی اور کو وہ پتہ نہ چلے. تو حضور نے حضرت ابو بکر کا یہ جواب سن کے حضور نے یہ ہدایت فرمائی کہ کچھ اونچی آواز میں تم پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، تسبیحات کہا کرو. اس کے بعد حضور نے حضرت عمر کی طرف کو متوجہ کر کے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر کے پاس سے جب میں گزرا ہوں تو ان کی آواز بہت اونچی تھی. تو حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور دراصل میں تو ایک تو شیطان کو بھگا رہا تھا اپنے پاس سے، کہ جو سستی میرے پر طاری ہو سکتی ہے ہلکی یا سوچنے سے، وہ نہ مجھ پہ وارد ہو. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی آواز کو دھیمی رکھا کرو. یعنی جو ارد گرد کے نمازی ہیں یا ارد گرد کے گھروں میں جو ہمسائے ہیں اس وقت خدا کے حضور راز و نیاز کر رہے ہیں، ان کو خلل واقع نہ ہو، ان کی نماز میں ڈسٹربنس نہ ہو. تو اس لیے فرمایا کہ میانہ روی کے ساتھ. یہ تو ہو گئی نوافل جو ہیں، اور خاص طور پہ رات کے نوافل، تہجد کے نوافل، اس میں یہ کہا کہ ہلکی، اور انسان اکیلا جب نماز پڑھتا ہے. جہاں تک باجماعت کا تعلق ہے
تو اس میں چونکہ ایک جماعت میں ہے، اگر آپ اس میں ہلکی سی بھی اونچی آواز رکھیں گے تو دوسرے ڈسٹرب ہوں گے، اس لیے وہاں پہ کہا کہ اپنے منہ میں پڑھو. اور یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جو آپ جب امام قرات کرتا ہے میرے ساتھ کون تلاوت ساتھ ساتھ کر رہا تھا؟ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور میں. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سے چھینا جا رہا ہے قرآن کریم. تو اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب امام قرات بالجہر یعنی اونچی آواز میں تلاوت کرے تو تم لوگ ساتھ نہ پڑھا کرو سوائے سورت فاتحہ کے. تو سورت فاتحہ کے اس کے متعلق بھی پھر جو ہدایات مختلف صحابہ کی اور فقہا کی، اس میں ایک آتا ہے فی نفس کا، کہ پھر یا تو اپنے نفس میں پڑھ لے، یعنی جب امام دہرا رہا ہے، جی بالکل، جب امام قرات بالجہر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دل میں دہرا لیا جائے تو وہ قرات ہی کہلاتی ہے. اسی طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا ایک یہ حل ہمیں عطا کیا، اور فقہا پرانے فقہا صحابہ نے بھی، کہ سقطات الامام جو ہوتی ہیں، جب امام جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کے جب ہلکا سا پوز کرتا ہے تو اس میں جو مقتدی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، جو درمیانی وقفے ہیں ان کو سقطات الامام کہتے ہیں. تو ایک یہ ہے، لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس میں ایک فی نفسے کا لفظ ہے کہ اپنے دل میں اس کو دہرا لو، تو اس سے بھی انسان کی نماز جو ہے وہ قرات جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اگر تو ان کا یہ مطلب ہے تو اگر وہ قرات بالجہر کر رہے ہیں تو اس میں وہ دل میں اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ دہرا لیتے ہیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جب تک وہ دہرائیں گے نہیں، اپنے منہ میں نہیں پڑھیں گے، تو وہ اس سے توجہ بٹنے کا خطرہ ہے، اس میں انسان کی توجہ قائم نہیں رہے گی اور جو مقصد ہے نماز کا وہ زائل ہو سکتا ہے. اس لیے کہا کہ وہ اس کو بلند ہلکا سا منہ میں پڑھ لو. جی ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ.